آخری سبب بھی ہے وہ یہ بھائیو، ایک بات یاد رکھو میرے اپنے نوجوان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک چیز شیطان نام کی رکھی ہوئی، اور وہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ لگا ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان شیطان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھی ہے وہ ہے ہمارا اپنا نفس، نفس امارۃ بالسوء، برائیوں کی طرف دعوت دینے والا نفس۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی ایسے جیتے ہیں جیسے ہماری زندگی میں شیطان کا یا ہمارے برے نفس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان کی شر کی طرف سے چوکنا نہیں ہیں، ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں بھائی میں اپنی مرضی کا پابند ہوں۔ آپ کو پتا نہیں ہے جسے آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی نہیں، وہ آپ کے نفس امارہ کی غلامی ہے۔ آپ کو پتا نہیں جسے آپ اپنی مرضی کہہ رہے ہیں وہ آپ کی غلامی نہیں، وہ شیطان کی غلامی ہے جو آپ کے اپنے اندر جا جیتا ہے۔ یہ فرق ایک مسلمان کر سکتا ہے، یہ غیر مسلم جس کو کسی چیز پہ ایمان نہیں وہ نہیں کر سکتا۔ مسلم نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا اپنا نفس لگا ہوا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ آدمی اگر کہے میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، غلط کہتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں جی رہے ہیں، آپ غلام ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم رب کی غلامی کرو، رب کے حکم کے پابند ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کی غلامی نہیں کروں گا، میں آزاد جیوں گا۔ آپ آزاد نہیں ہوتے رب کی غلامی چھوڑ کر، یا تو نفس کی غلامی کرتے ہیں یا پھر شیطان کی غلامی کرتے ہیں۔ بس طے کرنا یہ ہے آپ کس کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں، نفس کی اور شیطان کی غلامی میں سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں، یا ان سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کا نوجوان غلط فہمی کا شکار ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ آپ آزاد نہیں، آپ غلام ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جملہ جس پہ ختم کروں اپنی بات، آدمی سمجھتا ہے جوانی کا مطلب آزادی کی شروعات ہے۔ یاد رکھنا مسلم نوجوان کی جوانی آزادی کی ابتدا نہیں ہے، پابندی اور بندگی کی ابتدا ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے بتاتی ہے کہ آدمی بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو شریعت کا مکلف ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے آدمی بالغ ہونے کے بعد آزاد ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جاتا ہے، شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کا پابند ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے اس دو سوچ کے اندر۔ اس فرق کو اگر اپنی زندگی میں لے آئیں ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، 5 سبب میں نے ذکر کیے، اور ان 5 ہی بنیادوں پہ اگر ہم محنت کر لیں اس نوجوان کو سدھارنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہمارا اٹھ جائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔